یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اب اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور پہ ایران پر حملے کے بعد سے تنقید کا سامنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن دیکھا جائے تو ڈیموکریٹس ہوں ریپبلک ہوں، کیا پالیسی ایک ہی ہے؟ کیا امریکی ڈونلڈ ٹرمپ صدر جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا امریکی پریزیڈنٹ کے اوپر کوئی دباؤ آئے گا؟ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، گڈ ٹو بی آن یور شو آلویز۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں کیا ہوا اچانک، بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ نیگوشیشنز کامیاب ہو رہی تھیں اس لیے حملہ کیا گیا۔ یہ جو ڈائلاگ کی ناکامی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے مذاکرات، اس کا نتیجہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نیتن یاہو صاحب نے ابھی آ کر ٹی وی پر کچھ اپڈیٹس دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا 40 سالہ خواب تھا جو میں آج پورا کر رہا ہوں اور ہم اپنے حملے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دیکھیے جو صورتحال ہے امریکہ کی، امریکہ میں اوور ویلمنگلی بہت بڑی تعداد، یعنی 64% سے زیادہ تعداد خود یہاں کے سرویز کے مطابق اس وار کے، اس ایڈونچر کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ تو عام لوگ ہیں، لیکن خود ان کی جو اپنی ماگا موومنٹ، جسے کہ میک امریکہ گریٹ اگین والی جو تحریک ہے، اس کے اندر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے اپنے سینیٹرز اور کانگریس مین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بوجود ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ اہداف ہیں غالباً، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ کیا ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی ایک ہی پالیسی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایران اور جو مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو بھی اہداف اور پالیسیز ہیں وہ ایک بہت ہی ایک ڈیپلی انٹرینچڈ، جسے کہا جاتا ہے، اہداف ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسرائیل، جیسے کہ خود نیتن یاہو نے کہا کہ وہ 40 سال سے ان حملوں کا خواب دیکھ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سخت معاملات، اس وقت اکانومی خراب ہے امریکہ کی، انٹرنیشنل بہت سے معاملات خراب چل رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ حملے دیکھے۔ اور آپ نے جو فرمایا ابھی اپنے انٹرو میں امپیچمنٹ کی بات، تو بالکل ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ اگر وار تو بلکہ یہ نہیں کہہ رہے، اس کو اٹیکس کہہ رہے ہیں، اگر یہ جنگ زیادہ کھینچتی ہے، اگر طول پکڑتی ہے، تو اس کا واضح نقصان ٹرمپ کو پہنچے گا۔ مڈ ٹرمز الیکشنز ہو رہے ہیں نومبر میں، اور ان الیکشنز میں اگر کانگریس کا جو ایک کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس آتا ہے تو ڈیفنیٹلی دوبارہ بلکہ تیسری بار امپیچ ہوں گے ٹرمپ صاحب۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر 60 سینیٹرز ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ڈیموکریٹس کے، تو ان کو باخودہ کنوکٹ کر کے آفس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے زبردست اپنے پرسنل انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کیوں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایپسٹین لسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پر، جو بہت سی باتیں ان کے بارے میں، ان کی ویڈیوز، ان کی چیزیں جو کہ کسی حد تک آ بھی رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ملینز آف ڈاکومنٹس اینڈ ویڈیوز، ای میلز ایسے ہیں جو بھی نہیں آئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ موقع اس لیے چنا گیا تاکہ اس اہم معاملے سے جس پر کہ پوری امریکن قوم فوکس کر رہی تھی، اس سے توجہ ہٹا کر ایک طرف لیا جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ بریگیڈیئر ظفر علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا رد عمل جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوگا، کتنا سٹرانگ ہو سکتا ہے ایران کا رد عمل؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جنگ کیا طوالت پکڑے گی؟ معاملات بہتری کی طرف جانے کے امکانات کتنے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ جہاں تک آپ نے ایران کے رسپانس کا ذکر کیا تو امیڈیٹ رسپانس تو آپ نے دیکھ لیا، اور یہ وہ رسپانس ہے جو ایران نے کمٹ کیا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم امریکن ایسٹس پہ بھی حملہ کریں گے اور ہم اسرائیل پہ بھی حملہ کریں گے۔ جیسے ابھی فیض صاحب نے بتایا کہ وہ مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ عمان کے وزیر خارجہ جو یہ مذاکرات عمان جو انڈائریکٹلی میڈیٹ کر رہا تھا، موڈریٹ کر رہا تھا، انہوں نے جا کے وہ امریکہ چلے گئے اور انہوں نے سی این این پہ بیان دیا ہے جو اب ڈاکومنٹ کا حصہ بن گیا ہے۔ انہوں نے سی این این پہ انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں غالباً انہوں نے ڈیزائر کیا تھا کہ ان سے انٹرویو لیا جائے، اور اس انٹرویو ابھی انہوں نے اپنا ایکس کے اوپر پوسٹ بھی اپنی ڈالی ہوئی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی، ان سے پوچھا گیا، پریزنٹر نے پوچھا کہ جی مذاکرات کی پوزیشن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی مذاکرات تو کامیابی تک پہنچ گئے تھے، بیکاز جو ایران نے نئی جو پروپوزلز جمع کرائی تھی اس کے اندر ایک پروپوزل تھی کہ وہ 0% انریچمنٹ، یورینیم انریچمنٹ پہ جا رہے تھے،
اور یہ وہ کمٹ کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ایران جو 2003 میں اناؤنس کر چکا تھا اور خامنہئی صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا, انہوں نے یہ فتویٰ اس زمانے میں آیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹامک بم نہیں بنائے گا. اور اب وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پروپوزل پہ راضی, اور وہ پروپوزل جو تھی وہ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے اس کے قریب ترین پروپوزل تھی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں انہیں یہ فیل ہوا کہ یہ کہ جو یہ ڈائلاگز ہے یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے, تو اس سے کہ میں اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو پٹ ایوری تھنگ آن ریکارڈ. اور پھر انہوں نے ایکس میں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ڈال دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 40 سال کا جو ڈیزائر جیسے ذکر کیا پہلے, وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے, وہ بنیادی طور پہ یہ جو ایران پہ حملہ ہے یہ صرف کوئی جیوگرافیکل ایکسپینشن یا کوئی نیوکلیئر ویسٹس یا کوئی لانگ رینج میزائلز کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ وہ ہے جس کی وہ تورا سے اور بائبلکل جو اورینٹیشن ہے, وہ سیکنڈ کمنگ آف مسیح اور ریسرکشن جو ہے, اور جو زیانسٹ جس چیز کو فالو کرتے ہیں اور نیو کانز ہائی گریڈ کرسچنز کس چیز کو فالو کرتے ہیں, یہ وہ بیسز ہیں جو ریلیجیس جو مذہبی جنون کی بیسز ہیں, جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں انہوں نے, آپ کو پتہ ہے 2003 میں جانسن نے ایران کو ایکسس آف ایول کہا تھا. پھر پچھلا جو ٹرمپ کا جو پچھلا جو دور تھا اس میں جو اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ اس نے بھی کہا کہ ایران ایکسس آف ایول ہے. تو یہ ڈیزائر نیو کانز میں اور زیونسٹ لابی کے اندر جو ہائی گریڈ ایولانجیکل جیوز ہیں جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل, ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ, ان کے اندر یہ ڈیزائر بہت عرصے سے موجود تھی کہ ایران کو ٹیکل کیا جائے, کیونکہ ان کے اندر یہ ان کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ گریجولی جتنے بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو اسرائیل اپنے تعلقات قائم کر چکا تھا, اور ابھی جو تعلقات کا جو لیول یو اے ای کا اور ایران کا ظاہر ہو رہا, اسرائیل کا ظاہر ہو رہا ہے, اس کے ایفیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں کیا ہوا, سعودی عرب کے خلاف یو اے ای نے کیا کیا, صومالی لینڈ میں کیا ہوا, سوڈان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ تو اس طرف بڑھ رہے تھے, وہ تو حماس نے حملہ کر دیا تو سعودی عرب بھی پیچھے ہٹ گیا اور یہ تمام چیزیں بیک ٹریک ہو گئی. تو یہ وہ ڈیزائرز ہیں جس کے اوپر انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہی تھا اور وہ کر دیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حملہ آگے چلے گا, یہ ایران کے پاس ایسٹس کیا ہیں. اب ایران کے پاس جو ایسٹس ڈیولپ ہوئے ہیں وہ جو دنیا کی جو ڈیفنس سائٹس ہیں نا, اس کے اوپن انفارمیشن تو اویلیبل ہے نہیں, کیونکہ سارے ملکوں کی اوپن انفارمیشن ہوتی ہے. اب وہ چائنا نے ان کو کیا دیا, آج ابھی ہائپرسونک میزائل سے حملہ ہوا ہے تل اویو کے اوپر اور باقی ہولون سٹی کے اوپر اور حیفا کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس اسٹاک پائل تو موجود ہے, اور وہ خیبر اور سجیل اور اپنا جتنے انہوں نے نئے میزائل ہیں, جو ایک کچھ ایسے میزائل ہیں جو اوشینک جو رشین میزائل ہیں اس کے قریب ترین نظر آ رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی ہے, کچھ چائنا نے ان کو ٹیکنالوجی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ عرصہ تو چلے گی. ہاں وہ پرپوزل جو ابھی ایران, چائنا اور یو ایس اے اپنا رشیا نے انیشیٹ کیے کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں, تو وہ اس کے اوپر وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے تھے درمیان میں چھوٹے جیسے ایک ماڈریشن کا رول لیا ہوا تھا قطر نے, تو وہ تو خود اندر اٹیک آ گئے. تو ایران نے, اسرائیل نے اس ایک اٹیک سے 2 کارڈ جو ہے وہ کھیلے ہیں, ایک تیر سے 2 شکار. ایک تو اس نے ایران کے اوپر تو حملہ کیا جو اس کی ڈیزائر تھی, اور دوسرا جو گلف کنٹریز ہیں اور مسلم ان کے درمیان بھی اس نے تفرقہ ڈال دیا, اور اس کے امپیڈمنٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کچھ عرصے تک یہ چیز آگے جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. خرم روکڑی صاحب, آج وزیر اعظم کی صدارت اجلاس بھی ہوا جس پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی شرکت کی, وفاقی وزراء شریک ہوئے, عسکری حکام شریک ہوئے. پاکستان نے جو ہے اس پہ بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا, ایران کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا. کل کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا. پاکستان میں لوگ سڑکوں پر ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے جو ہمارا احتجاج ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت حکومت پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ کس حد تک عوام کی توقعات کے مطابق ہے؟ دیکھیں, حکومت کا اسٹانس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے جہاں پر ایران میں یہ جو کچھ اسرائیل نے کیا اور امریکہ میں اس کو کنڈیم کیا, وہیں پر حکومت پاکستان نے جو کچھ ایران نے دیگر عرب ممالک کے ساتھ اور سعودیہ کے اوپر جو میزائل کے حملے کیے ان کو بھی کنڈیم کیا. ہم دو صورتحال کا ہم شکار ہیں.
ایک تو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا، لیکن ان رسپانس جو ایران کر رہا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، جو اس کے ساتھ یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، قطر ہے، اور ایون آج عمان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، جو سب سے زیادہ ان کا کلوزسٹ سمجھا جاتا ہے۔ فورن منسٹر ان کے کی جو ابھی ریسنٹ پریس بریفنگ ہے وہ نہایت ہی عجیب اور خطرناک ہے، کہ جس کے اندر وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور کون سے ایچلانز ان کے آرمی کے خود دیئر اون کیا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ برملا اعتراف کیا کہ ان کا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے پوزیشن ایران کی۔ تیسری چیز، یہ اٹیک یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ ایک پرسائز حملہ تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن ہم ذرا پیچھے لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہم جذبات کی طرف چلتے ہیں، اور پھر ہمارا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ایران میں ابھی تک کسی نے نکل کر احتجاج کرتے ہوئے کسی ایمبیسی کے اوپر چڑھاؤ نہیں کیا، لیکن یہاں ہم ایک بدماشانہ قسم کی روش کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا کے نارمز کسٹمز کو چھوڑ کے اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ہم روڈوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن خرم روکھڑی صاحب، لیکن کیا ایک پرامن احتجاج تو ہونا چاہیے تاکہ دنیا اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروا سکے کہ ایران پر یا ان کی سپریم کمانڈر کو، ان کی جو ہے اعلیٰ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، یہ کوئی بہرحال کوئی درست اقدام تو نہیں ہے۔ دنیا بھر میں قوانین یہی ہوتے ہیں، جس کا آج اظہار وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بھی کیا گیا ہے کہ جناب مسلمہ اصول ہے یہ کہ سربراہان مملکت اور حکومت جو ہے وہ ان پر حملے نہیں کیے جاتے۔ لیکن آپ امریکن آج جو کچھ کیا گیا ہے، اب جنیوا کنونشن ہے، آپ کی ایمبیسی اگر کہیں باہر ہو اس کے اوپر کوئی حملہ کرے، یہ نو گو ایریاز ہیں۔ تو یہ جو احتجاج کی آڑ میں فساد کی روش ہماری قوم کے اندر آ گئی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قانون کا احترام نہیں کرتے، اور ہمیں قانون کی گرفت میں آنے کے وقت اگر ہم آئیں تو وہاں اس وقت ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ اس چیز کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیزیں، ہماری حکومت وقت جو ہے اس کا کردار بہترین رہا ہے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیانیہ جاری کیا۔ آپ کے جو وزیر خارجہ کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کا بڑا ٹائملی ٹیلی فون گیا سعودی حکومت کو، ایرانی وزیر خارجہ کو بھی، سعودیز کو بھی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران جہاں پر ایک مسئلے کا شکار ہے، ہم اس کے ساتھ وہاں پر بالکل ہوں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایران جہاں دوسرے عرب ممالک کے اوپر حملے شروع کر دے گا تو اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اس بیلنس کو ایران کیسے لے کر چلتا ہے، یہ آگے ہے۔